جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھو پلیز نہیں کریں اس طرح. شبلی صاحب جی شبلی صاحب اپنے لوگوں کو چپ تو کرا دے. یہ اس طرح تو نہیں چلے گا. بالکل اس طرح آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. جی اسحاق ڈار صاحب. جی ڈار صاحب. جی جی ڈار صاحب پلیز. جناب چیئرمین میں بھی اسی جی ابڑو صاحب موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں. ہدایت اللہ صاحب صرف لیڈر آپ دیا اس کو. جناب چیئرمین بہت شکریہ. میں بھی اسی موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں جو موضوع ابھی زیر بحث ہے. لیڈر آپ میں سمجھتا ہوں کہ دو دفعہ لیڈر ہماری کچھ ٹریڈیشنز ہیں. جی جی ایک منٹ ابڑو صاحب پلیز. ان کو کورس کروائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ کس طرح یہ ہاؤس چلا کرتا تھا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہاؤس چلانے کا. جناب چیئرمین میں آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کو میں آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز ڈسپلن کریٹ کریں اگر انہوں نے فیوچر میں بولنا ہے تو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ اس ہاؤس کی ٹریڈیشن رہی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیڈر آف دی ہاؤس کو جب وہ مائک مانگے مائک ملتا ہے. اور میں کوئی دوسری بات نہیں کرنے لگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی مجھ سمیت دکھی ہے. ایک منٹ ابڑو صاحب جا کے باہر تقریر کر لیں. آپ کسی دیکھو جی نہیں اس طرح نہیں ہوگا. نہیں جی ڈاکٹر صاحب کنٹینیو پلیز. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ہر پاکستانی کے لیے انتہائی دکھ کی بات ہے اور ہر دل رنجیدہ ہے جو کچھ کل بلوچستان میں ہوا ہے. لاء منسٹر صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ کل نیشنل اسمبلی میں ڈیٹیلڈ سیشن ہوا. لوگوں نے کھل کے بات کی. کرنی چاہیے. وہ اتنا ہی عزیز ہے ہمیں جتنا کوئی اور صوبے کا حصہ ہے. وہ پاکستان کا بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا صوبہ ہے اور ہمارے دل کے قریب ہے. یہاں بیٹھ کے باتیں ہمیں سب کو کرنی چاہیے لیکن ہمیں کولیکٹیولی کو سوچنا چاہیے کہ وے فارورڈ کیا ہے. آج کیبنٹ میں بھی تفصیل سے بات ہوئی. وزیر اعظم اور بلوچستان کی حکومت آپس میں ٹوٹلی کنیکٹڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. کل سے وزیر اعظم اگلے 2-3 روز میں وہاں فزیکلی بھی جا رہے ہیں اور آج انٹیریئر منسٹر وہاں پہنچ چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کم از کم خدا کے لیے اس ایشو کو ہم سیاست کی نظر نہ کریں کہ یہاں رمپس کریٹ کرنا ہے. یہاں ہم نے اس ایشو کو سامنے رکھ کے میں اپنے بھائی کامران منصا کے جذبات سے بالکل سیکنڈ کرتا ہوں. میں کوئی بھی جو پاکستانی دل رکھتا ہے اس کو کل سے بہت تکلیف ہے اور یہ ہے ہی اتنا افسوسناک واقعہ. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں. جو لوگ پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, ہونے چاہیے. جو ناراضگی کے نام پہ, ناراضگی کا کوئی لفظ نہیں ہے, ناراضگی کے نام پہ پہاڑوں میں چڑھ کر انوسینٹ لوگوں کو ماریں گے تو یہ پورا ہاؤس یونینیمسلی ان کو کنڈیمڈ کرے, ان کی مذمت کرے. وہ دوسرے ایجنسیز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. وہ پاکستان کے دشمنوں کے پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں. خدا کے لیے یہاں بہت ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں. یہ ہمارے فارمر وزیر اعظم صاحب بیٹھے ہیں اور ساتھی ہیں جو بلوچستان سے ہیں. خدا کے لیے اس چیز پہ ہم آپس میں جھگڑا نہ کریں, اس کو ہم سیریسلی لیں. آپ چاہیں تو اس پہ ایک سہرا حاصل بحث کریں. آپ چاہیں تو کمیٹی بنا دیں دونوں ہاؤسز کے نمائندگان, دونوں طرف کے نمائندگان کی. دیکھیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے ہماری دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن کلیئرٹی آنی چاہیے. اور یہ ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ سوچ لینا چاہیے کہ کم وقت میں ایٹ واٹ ایور پرائز ہم نے ملک میں امن واپس لانا ہے. اور یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے, صرف 1 دہائی پرانی بات ہے. 2013 کا ڈیٹا اٹھائیں, کتنے ہفتے میں کتنے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہوتے تھے اور ایکسیڈنٹس ہوتے پاکستان میں. لیکن قوم نے فیصلہ کیا 2014 میں کہ جی ہم نے وہ چیز جو پچھلی حکومتیں نہیں کر سکی اس سے پہلے 20 سال میں, وہ ایک فیصلہ ہوا بڑا, یعنی ایسا فیصلہ تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں جس نے تاریخ کا رخ بدلا. اور وہ فیصلہ ہوا اے پی ایس کے واقعے کے بعد جب ہمارے 100 سے زیادہ معصوم بچوں کی جانیں اس ٹیررزم پر نظر ہو گئیں. اس کے بعد فیصلہ کیا گیا
کہ کم وقت میں جو بھی پرائس پے کرنی پڑے گی اپنا پیٹ کاٹیں گے, یہ جنگ لڑی جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب لڑی گئی, آپ نے دیکھا جہاں کلینز اپ ہوا تو اس کے بعد رد الفساد لڑی گئی, آپ نے دیکھا اس کے بعد سیکیورٹی کے حوالے سے پورے ملک میں آپریشنز ہوئے. اور آپ کے ڈیٹا لے لیں, آپ آرڈر کریں چیئرمین صاحب, یہ ہاؤس تو کمیٹی بنائیں, ڈیٹا لیں سارا اور دیکھیں کیا امپرومنٹ ہوئی. لیکن میں اس فائنانس منسٹر سے سمجھتا ہوں کہ کوئی چھوٹی اس کی کاسٹ نہیں تھی, قریباً 100 ارب روپے کا سالانہ جو ہمارا پورا آپریشن تھا کاسٹ کر رہا تھا. قوم کو کرنا چاہیے, چاہے 100 ارب ہو یا 1000 ارب ہو, یہ ایسی چیز ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبے میں افراتفری پھیلائی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ادھر لوگ بیٹھے ہوں یا ادھر لوگ بیٹھے ہوں, ہمیں یونینیمسلی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا. اور یہ ڈویبل ہے. آپ نے دیکھا کہ ورچولی کلین اپ ہو جائے. میں بلیم گیم نہیں پڑھنا چاہتا جناب چیئرمین, ہو سکتا ہے کہ ود کوئی میلا فائڈی نہ ہو, ود جینوئن انٹینٹ ہو. اس کے بعد ہم نے ریورس کیا, ہم نے وہ دہشت گردوں کو اپنا جیلوں سے چھڑوایا, ہم نے راستے کھولے. وہ جو یہاں سے بھاگے ہوئے تھے ان 2 آپریشنز کے بعد وہ واپس پاکستان میں آئے. آج وہ ریسٹرکشن, وہ ہماری اپنی تمام غلطیاں, میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں اپنی ایز اے منحاص القوم بات کر رہا ہوں. ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہمیں ان کو ریلیز کرنا چاہیے. یہ ڈائلاگ کے نام پہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا. لیکن کئی دفعہ بندہ ویل انٹینشن کام کر جاتا ہے, اس کے جو آؤٹ کم ہوتے ہیں پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے, اور ہمیں تکلیف ہے. یہ اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ہمارا دشمن تو چاہتا ہے کہ ایک میزائلی ملک ہے, یہ ایک ایٹمی قوت ہے, تو اس کو معاشی قوت کیوں بننے دیں گے؟ جب بھی پاکستان ٹیک آف کرتا ہے اور آرام سے پاکستان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کی جاتی ہے, کوئی اور کام کیا جاتا ہے. تو یہ تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. یہ کوئی بہت پرانی, کو صدیوں میں دہائیوں پرانی بات نہیں کر رہا. یہ صرف 2017 میں لیڈر آف دی اپوزیشن آنریبل بہت ویل ریڈ اور ویل انفارمڈ ہیں. لک بٹ ویئر پاکستان واز 24th اکانومی آف گلوبلی. اور کیا پروجیکشن تھی پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی کہ ود ان فیو ایئرز دا وے اٹ ہیز ٹیکن آف اٹ ول بی پارٹ آف G20. کاش کہ ہم اس کے لیے مل کر کام کرتے. میں آنے والی حکومت کو سلوٹ کرتا کہ اگر آج 24 میں 21 میں 22 میں یا 20 میں شامل ہو چکے ہوتے. بات یہ کہ اب 47ویں معیشت بن چکے ہیں, پر نیور ٹو لیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے مسائل ہیں وہ معاشی ہوں, وہ ہمارے اس طرح کے ٹیررزم کے مسائل ہوں, ہمیں مل کے بیٹھ کے بہن بھائیوں کی طرح ان مسائل کو سوچنا چاہیے. یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے. اس کا فرض ہے کہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ وہ پرابلم ہے تو ہم سیاست کو بالا تر کر کے اس کا حل ڈھونڈیں. میری گزارش ہے کہ آپ مقرر کر لیں, آج کر لیں, کل کر لیں, اور اس پہ بالکل بات ہونی چاہیے. ہر ایک کو اپنا کھل کے بات کریں, لیکن صرف وہ بات کر کے اس کو پھر اس کے وائنڈنگ اپ نہیں ہونی چاہیے. کوئی پریکٹیکل کوئی وے فارورڈ ڈھونڈیں. یہاں بہت عقل مند بیٹھے ہیں دونوں طرف, ڈھونڈے گا کیا کرنا ہے, ایڈوائز دیں, گورنمنٹ کو دیں, بلوچستان گورنمنٹ کو دیں. ہم سب کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت ادھر. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو میں نے چیف منسٹر بلوچستان کی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بہت صحیح بات کی ہے کہ وائلنس ہیز نو نیشنلٹی. اس کا کوئی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. ناراضگی کے نام پہ وائلنس, آپ اپنی آپ کس سے ناراض ہیں؟ اسٹیٹ تو آپ کی ماں ہوتی ہے, تو آپ ناراض ہو کے چلے گئے ہیں. ابھی آپ آئیں بات کریں, لیکن آپ پاکستان کے جھنڈے کو تسلیم کریں, آپ آئین کو تسلیم کریں, آپ قانون کو تسلیم کریں, بات ہوگی. تو پلیز مل کے بیٹھ کے وے فارورڈ بنائیں. یہاں مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھ کے آپ گورنمنٹ کو اس کو ساتھ گائیڈ کریں. آپ لیٹس ٹیک اٹ ایز اے جوائنٹ وینچر کہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کائنڈلی آپ وقت مقرر کر لیں, کل کر لیں, اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں اور پھر وے فارورڈ نکالیں, اور اس کے بعد اپنا آپ جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا اس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی. بہت شکریہ. سر میری یہی تجویز تھی. میرا تو یہی خیال تھا کہ پہلے یہ کچھ 15-20 منٹ کا 1 گھنٹے کا بزنس تھے, پھر کھل کر اس پہ بات ہوتی, مگر پتہ نہیں آپ لوگوں کا. جی 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 میں اب آپ ایک بات میری سن لیں,
ایمل صاحب میرا یہ تھا کہ 15-20 منٹ 25 منٹ یہ بزنس پہ کرتے, اس کے بعد آپ 1 گھنٹے کی بات کرتے, ہم 2 گھنٹے دے دیتے. رائے تو لینے دو, او سے رائے تو لینے دو, رائے تو لینے دو. آپ لوگ کمال ہے. چلے جی جی حضرت سے اگر میں پوٹ کروں کہ کویسچن آر آج جو ہے وہ ڈسپینس ود کیا جائے, اس پہ ہاؤس کی سینس پہلے لے لیں سر, تاکہ کویسچن آر کا ٹائم ہم کنزیوم کر رہے ہیں. تو میری استدعا ہے آپ کی اجازت سے. سر نہیں, یہ آپ کے پروسیجرز لکھے جاتے ہیں خدا کے لیے. پروسیجر ساری آپ سر آنکھوں پہ آپ بولیں گے, میں کب کہہ رہا ہوں. سو یہ چیئرمین صاحب میری صرف اتنی اب بات تو سنیں, جواب تو سنیں. میں سر ذمہ داری کے ساتھ لیڈر آف ہاؤس بیٹھے ہیں سر, پلیز. ہم نے تو سینٹ کو رول کے مطابق چلانا ہے, ہم نے تو زبردستی نہیں چلانا ہے. دو حرفی میری یہ استدعا ہے. لیڈر آف ہاؤس, لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے ہیں, آپ سارے ہمارے لیے معتبر ہیں. ایک تو چیئرمین صاحب میری یہ استدعا ہوگی کہ میں موو کرتا ہوں کہ آج کے لیے کویسچن آر کو ڈسپینس ود کیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, 10 سے 15 منٹ کا بزنس ہے سر, 2 آئٹمز ہیں یا 3, اور 2 رپورٹس لے ہونی ہیں. اس کے فوراً بعد سارا ٹائم آج بلوچستان پہ. سر میں ذمہ داری سے میں بیٹھا ہوں جی, میں بیٹھا ہوں, لیڈر آف ہاؤس بیٹھے ہیں, ہمارے فیڈرل منسٹرز بیٹھے ہیں, nobody is going anywhere. لیکن سر جیسے لیڈر آف ہاؤس نے کہا, یہ سر ایک سنجیدہ معاملہ ہے, خدا را اس پہ بحث نہ کرے, اس کو سر میں سمجھا نہیں پا رہا سر, کچھ قواعد و ضوابط ہے سر, تھوڑی سی عرض کر سر. چیئرمین صاحب میں جناب چیئرمین, میں پہلے تو آپ کی اجازت سے آپ سر ایز اے اسپیکر فرسٹ رائٹ دے دیں, پارلیمانی لیڈر ہیں, ہمارے لیے محترم ہے. یہ 15 منٹ کا بھی نہیں ہے بزنس, 15 منٹ. جی ہاؤس میں پیش کیے گئے تمام سوالات اور ان کے جوابات کو پڑھا تصور کیا جاتا ہے. ابھی اس کے ایک منٹ جی آپ لوگ پہلے تو آپس میں مشورہ تو کر رہے ہیں. پلیز ڈونٹ ڈکٹیٹ دا چیئر. سر یہ نہیں طریقہ. لیڈر آف دا ہاؤس. جی بہت شکریہ جی. چیئرمین صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بلوچستان پہ ہم بات کر رہے تھے, اور ہونی چاہیے. لا منسٹر صاحب صرف یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے بڑی ویلڈ ریکویسٹ ہے, رولز کے مطابق ہے, کہ جو بزنس 15 منٹ کا سے ہے, اور میں ان کو اشور کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا. ایمل بھائی آپ سب سے پہلے بولو گے, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. اچھا آج میرا وعدہ بھی دیکھ لو نا, اپنے والد صاحب سے پوچھنا میرا وعدہ کیسا ہوتا تھا, میں اور وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, آپ فکر نہ کریں. تو جناب چیئرمین آپ کو میں آپ کی چیئر کے وساطت سے یہ ایشورنس دے رہا ہوں کہ ہم بالکل بیٹھیں گے, بات کریں گے, اور جب تک سارے لوگ اس پہ تسلی سے بات نہیں کر سکیں گے, ہم انشاءاللہ کوئی یہاں سے نہیں جائے گا. میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں. بہت شکریہ. سو نارمل بزنس کو 15 منٹ 20 منٹ کا بزنس. بہت شکریہ. جی آپ سارا دن بولیں. ہاں میں ایک منٹ پلیز لیٹ می اسپیک فرسٹ. پلیز ٹیک یور سیٹس. ہم نے پورا ڈیسائیڈ کیا ہے ایڈوائزری کمیٹی میں, اور اس کے اوپر پورا ڈسکشن ہو گئی ہے, اور اس کے اوپر ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کے بعد 1-2 بزنسز ہیں, اس کے بعد آپ یہ ایشورنس دی ہے لیڈر آف دا ہاؤس نے, ہم بیٹھیں گے, اور دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایشو آف بلوچستان اینڈ وی وانٹ ٹو ہیئر. لیو کویسچن آر از اوور. Now the leave of absence. Senator Raja Nasir Abbas has requested for the grant of leave
5th and 9th August 2024 during the 341st session due to personal engagement. Is the leave granted? Granted.